آج سے کچھ دن پہلے سمیر جن کی روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر ڈیتھ ہو جاتی ہے اور آج سے 2 دن پہلے ان کا رزلٹ آتا ہے اور اپنے اسکول کے اندر وہ ٹاپ کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ ان کے والد موجود ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ کس طریقے سے یہ سارا واقعہ رونما ہوا۔ میں رو رو کے ہم جو ہے نا نڈھال ہو گئے اس کا رزلٹ دیکھ کے، اس کا وہ خالی کمرہ، اس کی خالی چارپائی دیکھ کے دل خون کے آنسو روتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ سمیر اس کا یہ کس طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا اور یہ کیسے سب کچھ ہو گیا؟ ہم عصر کی نماز پڑھ کے دونوں باپ بیٹا آ رہے تھے اور ہم فٹ پاتھ پہ تھے، بالکل جس کو کچی سڑک بولتے ہیں اس پہ تھے۔ ہماری بیک سائڈ پہ ایک وین آ رہی تھی، وہ جیپ، وہ عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ وہ ساری سڑک اس نے چھوڑ کے اچانک آپ کی طرف وہ جو ٹرن ہوگی اس نے ہمیں ہٹ کیا۔ مجھے اور میرے بیٹے کو شدید چوٹیں آئیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہوش دے دیا۔ جب میں نے دیکھا تو مجھے ہوش آیا تو میرے بیٹے کی سانسیں کم چل رہی تھی۔ جب ہاسپٹل میں ہم جا رہے تھے رستے میں، پھر ہم ہاسپٹل تک نہیں پہنچے تو اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ میرے بچے 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ تو سمیر کا کون سا نمبر تھا؟ وہ بڑا بیٹا تھا لیکن بڑی بیٹی سے چھوٹا تھا۔ تو آپ کس طریقے سے یہ مثلاً کہ اس کا 2 دن پہلے رزلٹ جو آیا ہے تو آپ کو رزلٹ کا کس نے بتایا تھا کہ اس کے؟ میرے دوست نے بتایا، میرے چھوٹے بھائی کا بیٹا بھی میرے بیٹے کا کلاس فیلو تھا، انہوں نے بتایا۔ جیسے ہی رزلٹ اس بتایا تو ہمارے جو زخم تھے نا وہ دوبارہ پھر ہرے ہو گئے، اور ہم اپنا جو ہے نا غم لفظوں میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ یہ جو میں بیٹھا ہوں یہ اللہ کی طرف سے مجھے صبر اور حوصلہ ہے۔ میں رو رو کے ہم جو ہے نا نڈھال ہو گئے اس کا رزلٹ دیکھ کے۔ تو اس کو ایسی کون سی چوٹ اتنی گہری لگی کہ جو وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی؟ اس کے سر کے پچھلی طرف جو ہے نا اس کو زیادہ چوٹ لگی، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا کہ خون جو ہے نا وہ اندر چلا گیا، جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس کا گھر میں اور باہر دوستوں کے ساتھ اور گھر میں رویہ کیسا تھا؟ وہ کس طریقے سے رہتا؟ بہت پولائٹ، بہت ہنسمکھ، لیکن ٹو دی پوائنٹ۔ وہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا لفظ نہیں بولتا تھا کہ جس کے بولنے سے اس کو شرمندگی ہو۔ وہ ادب سے بولتا تھا، لحاظ سے بولتا تھا اور کم بولتا تھا۔ اس کا صرف کام یہ تھا، صبح فجر پڑھی، قرآن پڑھا، ناشتہ کیا، اسکول چلا گیا۔ اسکول اس کا شام 6 بجے چھٹی ہوتی تھی، وین دوبارہ اس کو لے کے آتی تھی، پھر اس نے آ کے نماز پڑھنی، کھانا کھانا، پھر عشاء کی نماز پڑھنی۔ 5 وقت کا وہ نمازی تھا، 2 وقت وہ قرآن پاک پڑھتا تھا۔ تو آپ جب گھر میں جاتے ہیں، باہر سے جب آتے ہیں گھر میں جاتے ہیں تو اس کی کمی محسوس کرتے ہیں؟ یہ کمی تو ساری زندگی اب رہے گی۔ اس کا وہ خالی کمرہ، اس کی خالی چارپائی دیکھ کے دل خون کے آنسو روتا ہے، لیکن جو اللہ کرتا ہے اس کے آگے ہم بے بس ہیں۔ ہم اللہ کی رضا کے تابع ہیں اور میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ آپ نے کبھی ایسا سوچا تھا کہ آپ اس طریقے سے گھر سے نکلیں گے، مسجد میں نماز پڑھیں گے اور وہ ہماری نماز، میرے بیٹے کی آخری نماز ہوگی؟ کبھی ایسا؟ دیکھیں، جو بچے جب پیدا ہوتے ہیں نا تو ماں باپ خواب دیکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ میں ایک غریب بندہ ہوں، میرا چھوٹا سا بزنس ہے، میں اپنے جو میری کل کمائی ہے میں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ لگائی ہے۔ مجھے میرا بیٹا کہتا تھا کہ پاپا جی آپ غم نہ کیا کریں، اگر آپ پیسے لگا رہے ہیں ایک دن ایسا آئے گا ہم اپنا ذاتی گھر بھی بنا لیں گے، اپنا کاروبار بھی بنا لیں گے۔ میں نے تو کبھی یہ خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہم اب پیدل جا رہے ہیں اور وہ بھی سڑک پہ نہیں، کچی سڑک پہ جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے گا۔ اس کو میں تقدیر ہی مانتا ہوں۔ نہ میری یہ تقدیر نہ کبھی عقل میں آتی ہے اور نہ لفظوں میں آتی ہے۔ تو
ये मसलन कि वो ज़िंदगी में पढ़ लिख के वो करना क्या चाहता था? وہ بزنس مین بننا چاہتا تھا. وہ کہتا تھا کہ پاپا آپ نے بھی جاب کی ہے, بینک میں جاب کی ہے, پرائیویٹ جاب کی ہے, تو جاب سے تو گھر کے چولہے چلتے ہیں. میں کاروبار کروں گا جس سے میں آپ کے جو ہے نا زندگی کے یہ دن بدلوں گا. تو آپ جب گھر جاتے ہیں تو آپ کے بیوی بچے کیا کہتے ہیں آپ کو؟ روتے ہیں اور کیا کہنا انہوں نے, اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ ہم دونوں باپ بیٹا زخمی تھے تو آپ بچ گئے ہیں, اللہ نے ہم سے سمیر لے لیا ہے. ایک طرف وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, دوسرا اپنے بھائی اور بیٹے کی جدائی میں روتے ہیں چھپ چھپ کے. میرے سامنے اتنا نہیں روتے جتنا چھپ چھپ کے روتے ہیں.